إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. بے شک یقیناً اللہ راضی ہو گیا ہے ان ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے جان لیا جو کچھ بھی ان کے دلوں میں ہے، پھر اللہ نے ان پر سکینت نازل فرما دی اور بدلے میں انہیں ایک قریب فتح عنایت کر دی اور بڑی غنیمتیں بھی ان کو عطا کی جو ان قریب وہ حاصل کریں گے. یقیناً اللہ بڑا ہی غالب آنے والا اور بڑا حکمت والا ہے. محترم بھائیوں، گزشتہ خطبے میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے میں ان کے درجات اور مختلف قسمیں بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے پہلے مہاجرین صحابہ کرام کا تذکرہ، ان کا تعارف اور فضائل بیان کیے تھے. پھر یہ ذکر کیا تھا کہ انصار صحابہ کرام کن کو کہتے ہیں اور ان کے فضائل قرآن اور حدیث میں کون سے بیان کیے گئے. تیسرے نمبر پر صحابہ کرام کا ایک درجہ خلفائے راشدین ہے، یعنی وہ چار صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد باری باری خلیفہ اور صحابہ کرام کے حاکم بنے.
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کا پہلا نمبر ماننا سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑی فضیلت والی شخصیت، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ جتنے نبی کائنات دنیا میں آئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا شخص وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود صدیق کا لقب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے کسی شخص کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ دیا ہے۔ اس لیے ان کا پہلا نمبر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ان کو اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی وفات سے چند دن پہلے بیمار تھے اور مسجد میں نماز پڑھانے نہیں آ سکتے تھے، تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر بڑے نرم دل انسان ہیں، اللہ کے نبی کی جدائی، بیماری، اور پھر ابو بکر جب قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے، ان کی آنکھوں پہ ان کا قابو نہیں رہتا تھا۔ لوگوں نے سوچا بڑے نرم انسان ہیں، ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ صحابہ کرام نے حضرت عمر کو آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے جب آواز سنی کہ نماز میں عمر کی آواز آ رہی ہے تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو آگے ہو کر وہی نماز پڑھا۔ اب بھی اگر کوئی شخص ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں مانتا، حضرت عمر کو پیچھے فرمایا کہ ابو بکر کو پہلے آگے کرو، اب بھی اگر کوئی ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، اس کے بے ایمان ہونے میں کیا شک باقی رہتا؟ اس لیے جیسے حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانا اور ان کی بیعت کی تھی، سارے صحابہ کرام نے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر کو پہلے نمبر پر مانا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں، اس کا دل خراب ہے کہ ان سب لوگوں نے غلط کام کیا۔ سارے اہل بیت نے حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے نمبر پر خلیفہ مانا، پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر کو خلیفہ مانا، سارے اہل بیت نے مانا۔ حضرت علی نے ان کی بیعت کی، ان کے وزیر اور مشیر بن کر ان کی خلافت میں ان کے معاون رہے۔ اسی طرح حضرت عثمان اور حضرت علی، جیسی ان کی خلافت کی ترتیب ہے ایسے ہی ان کی فضیلت کی ترتیب ہے۔ ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا علیکم بسنتی، تم نے دین پر ایسے چلنا ہے، میری سنت کو تم نے لازم پکڑنا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میری سنت کے ساتھ میرے خلفاء جو ہدایت والے ہیں ان کی سنت اور طریقے پر تم نے قائم رہنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا۔ تو اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ یہ افضل بھی ہیں اور ہمارے لیے نمونہ اور مثال بھی ہیں۔ چاروں خلفاء کے بعد حضرت علی کی شہادت کے ساتھ ہی حضرت حسن بن علی، ان کے صاحبزادے، یہ مسلمانوں کے 6 مہینے تک حکمران رہے اور خلیفہ رہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ 2 بیٹے حضرت علی کے، نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ ان کی فضیلت دیکھیے، ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دونوں نواسے آپ کے پاس تھے، فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی حسن اور حسین سے محبت فرما۔ آگے بات ہمارے لیے،
اور ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، فضیلت اور سعادت بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ہم حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، اس دعا کی وجہ سے بھی کہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے ان کے محبت کرنے والوں کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی کی فضیلت آپ نے سنی کہ ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، ان سے بغض رکھنا منافق ہونے کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ جو ان کی والدہ ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی باقی 3 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے تھے جو بچپن میں ہی وفات پا گئے، 4 بیٹیاں زندہ اور باقی رہیں۔ 3 بیٹیاں حضرت زینب، ابو العاص ان کے خامد اور اللہ کے نبی کے داماد کا نام تھا، ام کلثوم اور رقیہ دونوں بیٹیاں حضرت عثمان کی باری باری بیوی بنی۔ اللہ کے نبی نے دونوں بیٹیاں جس شخص کو دیں ان سے کتنے راضی ہوں گے۔ تو یہ 4 بیٹیاں ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول کی اولاد یہ ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد فضیلت اور ترتیب میں چوتھی تقسیم ہوتی ہے عشرہ مبشرہ کی۔ یہ بھی صحابہ کرام میں ایک قسم ہے۔ یہ چیزیں جاننا کیوں ضروری ہے؟ ان کو ہم اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہیں، ان پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بدبخت اگر یہ کہتا ہے ان صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات تو سمجھ لو کہ وہ بے ایمان منافق انسان ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان صحابہ کا ایمان میں مقام کیا ہے۔ عشرہ مبشرہ کا معنی ہے وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار ایک ساتھ ایک حدیث میں اکٹھا ہی جنت کی بشارت دی اور نام لے کر جنتی بتایا ہے۔ عشرہ کا معنی عربی زبان میں 10 ہوتا ہے، مبشرہ کا معنی ہوتا ہے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں، 4 خلفاء جن کا ابھی ہم نے نام لیا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ 4 خلفاء ان 10 میں آتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت طلحہ ہے، 6ٹھے نمبر پر حضرت زبیر ہیں، 7ویں نمبر پر حضرت عبد الرحمن بن عوف، 8ویں نمبر پر ابو عبیدہ بن جراح ہیں، 9ویں نمبر پر سعد بن ابی وقاص ہیں، 10ویں نمبر پر سعید بن زید ہیں۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو ایک حدیث میں نام لے لے کر اللہ کے نبی نے جنتی بیان کیا۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ایسے 10 صحابہ کا نام لے کر جنتی بتایا۔ دنیا میں سب سے بڑی کسی انسان کی خوش قسمتی یہی ہے کہ اسے دنیا میں بتا دیا جائے کہ اللہ نے تیرے لیے محل جنت میں بنایا۔ تو اس لیے ان 10 صحابہ کو جنتی ماننا اور ان کے ایمان پر یقین رکھنا اور ان سے محبت کرنا یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ چوتھے نمبر پر عشرہ مبشرہ کے بعد اہل بدر صحابہ کرام آتے ہیں، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں اللہ کے نبی کے ساتھ شرکت کی اور کافروں کے خلاف لڑائی کی، ان کو اہل بدر کہا جاتا ہے۔ بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اور مکہ کے کافروں کے درمیان پہلی لڑائی اور پہلی جنگ ہوئی تھی۔
300 سے زیادہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوئے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، بڑا لمبا واقعہ ہے، غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی کو علم ہو گیا، غلطی بہت بڑی تھی، انہوں نے غداری کی تھی مسلمانوں کے خلاف کافروں کی حمایت میں. یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا جرم. اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے خبر مل گئی، آپ نے ان کو بلایا، اپنے سامنے حاضر کیا. حضرت عمر نے کہا یہ منافق ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی جان اور اس کو قتل کروں. اتنا بڑا جرم. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر نے، یہ وہ بندہ ہے جس نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی. جرم جتنا بھی بڑا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے غزوہ بدر میں میرے ساتھ جہاد کیا تھا. اور جب غزوہ بدر ہوا تھا اللہ نے سارے بدر والوں کو دیکھا اور فرمایا تھا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، آج کے بعد تم جو مرضی کرو میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت عطا کر دی. یہ ہے صحابہ کرام جن کے ایمان اور جنت کی گواہی دینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے بڑے صحابہ یہ سارے غزوہ بدر میں موجود ہیں. تو اہل بدر کی فضیلت عشرہ مبشرہ کے بعد ہے. 310 یا 13 صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ سارے کے سارے جنتی. 5ویں نمبر پر وہ صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شریک ہوئے جن کو اہل احد کہا جاتا ہے. مدینہ کے باہر احد نام کا ایک پہاڑ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. وہاں جنگ ہوئی تھی، 700 صحابہ کرام اس میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہوئے. 300 منافق بھی آئے تھے، وہ واپس چلے گئے، باقی صرف 7 صحابہ رہ گئے. 700 صحابہ کرام لڑائی میں شریک ہوئے. وہاں ان صحابہ سے ایک غلطی ہوئی، لیکن اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا. جس صحابی سے غلطی بھی ہوئی ہمارے لیے جائز نہیں کہ اس کی غلطی کا ذکر کریں. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ میں نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی. اب اگر کوئی کہے کہ فلاں صحابی سے غزوہ احد میں غلطی ہوئی، اس کا مطلب وہ بے ایمان منافق انسان ہے جو قرآن کی بات کو بھی مانتا نہیں. اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. غزوہ احد کے بعد 7 ہجری کو مکہ سے باہر جدہ کی طرف حدیبیہ نام کا ایک مقام اور جگہ آتی ہے. وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ سے 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کرنے تشریف لے گئے. مکہ سے باہر ہی کافروں نے روک لیا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے. حالانکہ عمرے اور مکے میں آنے پر کسی انسان کو روکا نہیں جاتا تھا، لیکن کافروں نے ضد کی. حدیبیہ نامی اس جگہ اور مقام پر 1400 صحابہ کرام تھے. نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کو سمجھاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے. حضرت عثمان تشریف لے گئے تو خبر پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. نبی علیہ السلام کو بھی غصہ آیا، صحابہ کرام بھی لڑائی اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے. وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے وعدہ لیا کہ ہم سارے کے سارے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے مکہ جائیں گے اور جہاد کریں گے. اس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے جو بیعت کی تھی اس کا ذکر اللہ نے کس محبت اور پیارے انداز میں قرآن میں کیا ہے وہ سنیے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان 1400 صحابہ سے اللہ خوش ہو گیا. اللہ
اللہ جس سے خوش ہو بندہ ان سے خوش نہ ہو، اس بدبخت کے بے ایمان ہونے پہ کون شک کر سکتا؟ فرمایا اللہ ان صحابہ سے خوش ہو گیا جو ایمان والے ہیں، اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ ایک درخت کے نیچے آپ کی بیعت اور آپ سے وعدہ کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ لڑیں گے چاہے ہمیں اپنی جان قربان کریں۔ آگے سنیے، فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں بھی دیکھ کر جان لیا کہ ان کے ارادے، ان کی نیتیں اور ان کا اخلاص کتنا زیادہ ہے۔ اللہ نے صحابہ کے اخلاص کو جان کر فرمایا فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرما دی۔ جن کے دلوں کو جان کر اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے اور ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کرے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان سے محبت کرے۔ تو ان کو اصحاب بیعت رضوان یا اہل بیعت رضوان صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ ان 1400 صحابہ کی یہ خوبی اور یہ فضیلت ہے جو یہاں قرآن میں اللہ نے بیان کی۔ تو بیعت رضوان والے صحابہ کرام کے بعد پھر آگے مکہ فتح ہوا، 10,000 صحابہ کرام وہاں جہاد کے لیے تشریف لے۔ تو یہ صحابہ کرام کی اقسام اور درجات ہیں جن کا باری باری جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، ان کی تعریفیں کی، ان کی شان بیان کی۔ ایسے ہی صحابہ کرام میں ایک قسم ہے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام، یہ صحابہ سے الگ کوئی شے نہیں ہے، جتنی صحابہ کی فضیلتیں ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کی فضیلتیں بھی۔ اہل بیت ان صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ جن کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں۔ اہل بیت کا لفظی معنی ہوتا ہے گھر والے۔ جب گھر والے بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے بندے کے ساتھ اس کی بیوی اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا، 22ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کا ذکر کیا، وہاں لفظ بول کر ان کو اہل بیت شمار کیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور ساتھ ان کی بیوی کا ذکر ہے۔ ان کی بیوی کا ذکر کیا تو اسی جگہ ان کی بیوی کو اہل بیت کہا ہے۔ تو اہل بیت شروع ہی بندے کی بیوی سے ہوتے ہیں۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی کی بیویاں شامل ہیں جن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت خدیجہ ہے، پھر باقی ساری امہات المؤمنین سیدہ عائشہ ہے، حضرت حفصہ ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ کے نبی کی بیویاں، ان کا درجہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ مائیں کن کی ہوتی ہیں؟ مومنوں کی۔ تو ہر مومن نبی کی ساری بیویوں کو کیا مانتا ہے؟ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی بیوی، ان کو ام المومنین عائشہ کہا جاتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں ایک جگہ کھڑا تھا، وہاں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں عائشہ کو ام المومنین نہیں مانتا ہوں۔ فرمایا ہاں وہ صحیح کہتا ہے، ہمیں اللہ نے مومنوں کی مائیں کہا ہے، کافروں کی مائیں نہیں کہا۔ مومنوں کی مائیں ہیں، کافروں کی مائیں نہیں۔ قرآن جب ان کو مومنوں کی مائیں کہتا ہے تو جو ان کو مومن ہو کر دعویٰ کر کے ماں نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے مطابق وہ کافر ہے، مومن بنتا ہی نہیں۔ مائیں اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ان کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، باقی پردے میں، خلوت میں، سارے معاملات میں وہ
عورتوں والے احکام ہی ہیں. پردہ ہوتا ہے اکیلے کسی سے نہیں ہو سکتی، وہ سارے عورتوں والے احکام. صرف نکاح حرام ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کو مومنوں کی مائیں قرار دیا. تو اہل بیت کا جب ذکر ہو، سب سے پہلے نمبر پر ان میں اللہ کے نبی کی بیویاں شامل ہیں. دوسرے نمبر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی حضرت علی کو لے کر، حضرت فاطمہ کو لے کر، حسن اور حسین کو لے کر، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اس دعا کی وجہ سے یہ بھی اللہ کے نبی کے اہل بیت ہیں. تو جیسے اہل بیت کے فضائل بیویوں کے لیے ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے فضائل ان کے لیے. نہ اکیلے بیویوں کے ماننا جائز ہے، اور نہ اکیلے حضرت علی، فاطمہ اور حسن و حسین کے ماننا جائز ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈر کر رہنا، ان کو تکلیف نہ دینا. تو اس لیے اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں جو بد زبانی کرے وہ بھی کافر ہے، جو حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین کے بارے میں بکواس کرے وہ بھی منافق ہے، کافر ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اچھا، ان صحابہ کرام کے ساتھ آگے حضرت حسن کے بعد مسلمانوں کے صحابہ کرام کے خلیفہ بنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسن اللہ کے نبی کے نواسے. میں نے بتایا حضرت علی کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ یہ بنے تھے، لیکن انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت اور حکومت ان کو دے دی کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی. فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، مطلب حاکم بنے گا، اور اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتیں جو آپس میں مخالف ہو گئی ہوں گی، اس کی وجہ سے اللہ ان کو ایک کرے گا، صلح کروائے گا. تو حضرت حسن حضرت معاویہ سے صلح کر لیتے ہیں اور ان کو اپنا خلیفہ مان لیتے ہیں. اب جو حضرت حسن کو خلیفہ مانے، لیکن ان کے بعد جن کو انہوں نے خلیفہ بنایا، سارے صحابہ نے اپنا خلیفہ مان لیا، حضرت معاویہ کو خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر نہیں مانتا، وہ بھی بدبخت منافق انسان. حضرت حسن جس پر راضی ہیں، آج کوئی مسلمان اس پر راضی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کی صرف ایک فضیلت میں سناتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے. صحیح بخاری میں حدیث آتی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے جو بھی سب سے پہلے اس جہاد میں شریک ہوگا جو سمندر پر سفر کر کے جہاد کیا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. یعنی پہلے تو جنگیں ہوتی تھی خشکی پر، سمندروں میں جانا، کشتیوں جہازوں پر، یہ حضرت علی حضرت حسن کے دور تک نہیں آئی تھی نوبت. حضرت معاویہ کی حکومت اور خلافت جب قائم ہوئی تو سب سے پہلے ان کے دور میں مسلمان سمندر میں کشتیوں اور جہازوں پر جہاد کرنے گئے. اس حدیث کی وجہ سے حضرت معاویہ بھی جنتی ہیں. جتنے صحابہ اس بحری جہاز میں شریک ہوئے جو سمندری جہاز تھا، وہ سارے کے سارے اس حدیث کی وجہ سے جنتی. اور سنن ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے جو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اس کو خود بھی ہدایت پر ہمیشہ استقامت عطا. اللہ کے نبی کی دعا ہے. حضرت معاویہ کون تھے؟ جن کو اللہ کے نبی نے اپنے پاس رکھا کہ جب قرآن آتا ہے میرے پاس بیٹھ کر قرآن لکھا کرو. کاتب وحی تھے جو قرآن لکھتے تھے.
تو جن کو اللہ کے نبی اپنا خاص بنائیں کہ میرے پاس رہو، تم میرے قابل اعتماد ہو، قرآن تم کو بتاؤں گا، لکھنا تم نے، آج کوئی مسلمان ان کے بارے میں بد زبانی کرے، کوئی اہل سنت ہونے کا دعویٰ کر کے حضرت معاویہ کے بارے میں بکواس کرے، اس کا مطلب پکا بے ایمان انسان ہے۔ کیونکہ قرآن مجید سورۃ الفتح کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں، اگر کوئی ان ساتھیوں صحابیوں کو دیکھ کر دل میں بغض، کراہت یا نفرت محسوس کرتا ہے، سمجھ لو کہ یہ پکا کافر انسان ہے۔ قرآن کی آیت لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ۔ تو اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس شخص نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ پکا جنتی ہے، وہ ہر ایک صحابی جنتی ہے۔ قرآن کی آیت فَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ان کی برائیاں، ان کی غلطیاں، یہ ذکر کرنا اور سننا حرام ہے، جائز ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے، فرمائے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کے بارے میں زبان تم نے بند رکھنی، اپنے کان تم نے بند رکھنے، سن بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اگر کوئی بدبخت آپ کو صحابہ کی غلطیاں سنائے، تاریخ کی کتابیں حوالے دے کر، سمجھ لو پکا بے ایمان اور منافق انسان، کہ جن کے ایمان اور جنت کی قرآن گواہی دیتا ہے، حدیثوں میں ان کی جنت ہونے کی گواہیاں ہیں، کوئی تاریخ کے بہانے ایسی بکواس کرے تو یہ بے ایمان بھی ہے، اور ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات سنے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی کہے نا جی قرآن میں دیکھو صحابہ کی غلطیاں ذکر ہوئی، حدیث میں دیکھو صحابہ کی غلطیاں ذکر ہوئی، میں نے آپ سے کہا تھا دیکھو قرآن میں تو نبیوں کی غلطیاں بھی ذکر ہوئی، آدم کی غلطی ذکر نہیں ہوئی قرآن میں، حضرت نوح کی غلطی ذکر نہیں ہوئی اپنے بیٹے کے بارے میں، حضرت موسیٰ کی غلطیاں نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات پیارے پیغمبر کو اللہ فرماتے ہیں کیوں تم شہد کو حرام کرتے؟ تو جب نبیوں کی غلطیاں قرآن میں ہیں لیکن ہم عوام کے سامنے ان کو بیان کرنا جائز نہیں سمجھتے تاکہ عوام کے دل نبیوں کے بارے میں برے نہ ہوں، ایسے ہی صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں زبان کو بند رکھنا، جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ جانے ان کا رب جانے، ہم ان کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتے۔ یہ عقیدہ ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے اور ہمیشہ اپنی اولادوں کو سکھانا ہے کہ صحابہ کے بارے میں جنتی ہونے کے وعدے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا کہ صحابہ کی آپس میں لڑائیاں، فرمایا جب اللہ نے ہمیں ان لڑائیوں سے بچایا تھا کہ ہم ان میں شریک نہیں ہو سکے، اچھا ہوا، ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے بچاتے ہیں، یہ بھی نہیں کھول سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بھائی نے پیغام دیا ہے کہ حاجی جمشید صاحب انہوں نے مدرسے کی تعمیر کے لیے 20,000 روپیہ بھیجا ہے اور ساتھ درخواست کی ہے کہ میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے اپنے بیٹے کی یہ جو خدمت ہے صدقہ جاریہ بنائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے، دنیا سے ماں باپ چلے بھی جاتے ہیں تو اللہ اولاد کی نیکیوں کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ بہت سال پہلے بندہ دنیا سے مر کر جا چکا ہوتا ہے، قبر میں دفن،
اچانک ایک دن اس کی قبر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے. بندہ حیران ہو کر اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ آج کیا ہوا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں آج دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی تھی جس کی وجہ سے ہم نے تم پر یہ رحمت نازل فرمائی. دعا ہو یہ بھی فائدہ دیتی ہے. کبھی انسان اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں نہیں بھولے، یہ انسان پر ماں باپ کا حق ہوتا ہے. قبروں پر جائیں، زیارت کریں ماں باپ کی قبروں کی، جائز ہے، بغیر دن بنانے کے، وقت طے کرنے کے، جب مرضی جائیں. لیکن نہیں بھی جا سکتے، دعا جہاں بھی کریں گے ان کا والدین کو فائدہ پہنچے گا. ایسے ہی صدقہ جہاں بھی دیں گے، جتنا آپ کو اجر ملے گا اتنا ہی صدقے کا ثواب آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا، اور قبر میں اور حشر میں ان کو اس کا فائدہ ہو. اس لیے اس بھائی نے یہ مدرسے کی تعمیر کے لیے تعاون کیا ہے. میں نے آپ سب کو بھی بتایا تھا کہ یہ تعمیر جاری ہے، اس میں کوئی بھی بھائی موقع ہے حصہ ڈال سکتا ہے. گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی بات بتائی تھی کہ ایسے کہ صبح و شام اذکار پڑھنے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ حضرات اس کا اہتمام کیا کریں. بڑی خوشی ہوئی، بہت سارے ساتھیوں نے یہ کارڈ خریدا تھا. لیکن کارڈ صرف خریدنے تک نہیں رہنا چاہیے، اس کو پڑھنا ہے اور بچوں سے ہفتہ 10 دن پابندی کروائیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ اذکار صبح و شام جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں اور سکھائے ہیں، ان کے پڑھنے سے انسان کے جسمانی صحت پر کتنا فرق پڑتا ہے. بیماریوں اور شیطانیوں سے انسان خود کو کتنا محفوظ کر لیتا ہے. اس کے کاروبار میں اور گھر میں اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے. اور بچوں کو عادت ڈالیں، اللہ ان کو مصیبتوں سے، آفتوں سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. اس کو معمولی مت سمجھے. ہمارا کام صرف کارڈ لینا اور گھر میں رکھنا نہیں. بچوں سے صبح و شام ہفتہ 10 دن پوچھے، یاد کیا ہے، پڑھا ہے، اس کے بعد ان کی خود سے روٹین بن جائے گی. میرا مقصد صرف آپ کو یاد کروانا تھا کہ اگر یہ چیز آپ نے لی ہے تو اس کو پڑھنا اور زندگی میں شامل کرنا ضروری ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين والشام. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا ووليا ونصيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.